الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم معزز مکرم میرے دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو ایک بہت بڑا دین عطا فرمایا ہے. ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ماننا ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر دین اسلام ہی برحق ہے. اللہ کے یہاں اگر کوئی دین لے کر جائے تو سوائے اسلام کے اور کوئی دین مقبول نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل. اللہ فرماتا ہے کہ دین ایک ہی ہے، اسلام. کوئی دوسرا دین لے کر آئے گا تو قبول نہیں کیا جائے گا. اسلام کے متعلق ہم لوگوں کو بنیادی طور پر یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی پوری زندگی کے متعلق احکام فراہم فرمائے ہیں. اسلام صرف ہماری نماز اور روزوں کی حد تک ہماری رہنمائی نہیں کرتا، زندگی کے ہر شعبے میں قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں احکام دیتا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے. حتیٰ کہ آپ بیت الخلاء میں جاتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں، 10-12 منٹ کا جو مختصر سا فاصلہ رہتا ہے، اس میں بھی 10 احکام شریعت آپ سے وابستہ کرتی ہے. آپ بائیں پاؤں سے داخل ہوں گے، داہنے پاؤں سے داخل نہیں ہوں گے. دعا پڑھ کے داخل ہوں گے، اندر جا کر دعا نہیں پڑھیں گے. اور جب نجاست کا وقت آئے اس موقع سے قریب اپنے کپڑے اتاریں گے، پہلے سے نہیں اتاریں گے. نجاست پر آپ کی نظر نہیں ہوگی، آپ کی زبان بند ہوگی. حدیث شریف میں یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام دیے ہیں، کسی فقیہ کے بیان کردہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ یہ سب احکام دیے ہیں. اور احادیث کی کتاب آپ کھولیں گے تو یہاں سے ہی آپ کے مسائل شروع ہوتے ہیں. امام ابو داؤد نے استنجا کے مسائل سے اپنی کتاب کا آغاز کیا، جبکہ لوگ اپنی کتاب کے آغاز کے لیے بڑی بڑی مناسبتیں تلاش کرتے ہیں کہ اللہ کی سب سے بڑی عبادت ہونی چاہیے یا وحی جہاں سے شروع ہوئی وہاں سے ہونا چاہیے. امام ابو داؤد نے ہمارے پیشاب پاخانے کے مسائل سے جو ہے اپنی کتاب کا آغاز فرمایا. وہ یہ فرمانا چاہتے تھے کہ دوسرے مسائل جہاں شریعت کا اہم حصہ ہے، وہاں یہ اتنا اہم حصہ ہے کہ اس سے اپنی کتاب حدیث کی شروع کی جانی چاہیے. مسلمان کی معاشرت، مسلمان کا رہن سہن، یہ اتنا بنیادی شعبہ ہے مسلمان کی زندگی کا. جیسا کہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے پورا دین متاثر ہوتا ہے. بہرحال مسلمان کی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں
کے متعلق شریعت نے رہنمائی فراہم نہ کی ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کوئی آدمی بیت الخلاء میں اگر کسی سے گفتگو کرتا ہے تو اللہ سخت غصہ ہوتا ہے۔ صرف غصہ نہیں، مقت کا لفظ آیا ہے، بہت سخت غصہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ۔ آپ نجاست پر نظر نہیں ڈالیں گے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ استنجا ایک مستقل باب ہے شریعت کا، جس میں بہت صفحات کے صفحات خرچ کیے گئے ہیں۔ بہرحال شریعت آپ کی زندگی کے ہر قدم پر آپ کی رہنمائی کرتی ہے۔ آپ مسجد میں ہیں تب بھی، بازار میں ہیں تب بھی، گھر میں ہیں تب بھی، ہر موقع پر، اپنوں میں ہے بیگانوں میں ہے، سب جگہ شریعت آپ کی رہنمائی کرتی ہے۔ ہمارے علماء نے آسانی کے لیے پوری شریعت کو 5 حصوں میں تقسیم کیا تاکہ ایک مسلمان کے لیے آسان ہو جائے کہ میں کون سے شعبے سے اس وقت گزر رہا ہوں اور میرے اس موقع کے احکام مجھے شریعت میں کہاں ڈھونڈنے چاہیے۔ سب سے پہلا شعبہ شریعت کا عقائد کا، یہ بہت بنیادی شعبہ ہے۔ یہ نہیں تو اسلام نہیں، ایمان نہیں۔ اللہ ہے اور ایک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اور آخری رسول۔ مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر کا مستقل ایک مرحلہ ہے، رب تعالیٰ کے حضور محشر میں کھڑا ہونا ہے، حشر و نشر ہے، جنت جہنم ہے، پل صراط ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام ایک مستقل چیز ہے۔ یہ سب آنکھیں بند ہونے کے بعد کی زندگی کے جو بھی مسائل ہیں ان کو عقائد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مسلمان ایک گھڑی کے لیے کسی عقیدے میں 19-20 کرتا ہے تو فوراً وہ دائرہ ایمان سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہ عقائد کا مرحلہ ہے، عقائد کا شعبہ ہے جس کو سب سے پہلا نمبر دیا گیا ہے۔ آپ کی عبادتیں تب تک قبول نہیں جب تک آپ عقائد کے اندر پختہ نہ ہوں۔ اگر آپ کو شک بھی ہے تو پھر عبادات آپ کی قبول نہیں، باقی سارے شعبے اللہ تعالیٰ کے یہاں نامقبول ہیں۔ یہ سب سے پہلا شعبہ ہے عقائد کا۔ دوسرا شعبہ عبادات کا، میری نماز، میرا روزہ، میری زکوٰۃ، حج اور دیگر عبادتوں کے شعبے، ان سب سے متعلق شریعت کی رہنمائی جہاں جہاں ملتی ہے اس شعبے کو جو ہے شعبہ عبادت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تیسرا شعبہ معاملات کا، اللہ چاہتا ہے کہ آپ مسجد میں جیسے مسلمان رہیں، مارکیٹ میں بھی مسلمان رہیں، خرید و فروخت کے موقع کے اوپر بھی اپنے رب کے احکام پر آپ کی نظر رہے، اور نماز اور عبادات کے مقابلے میں ہمارے معاملات کے سلسلے میں شریعت کی رہنمائی اتنی ہے کہ اس کا اندازہ آپ کر لیجئے۔ پورا فقہ 4 حصوں میں منقسم ہے، ایک جلد عبادت پر مشتمل اور باقی تینوں جلدیں سمجھو معاملات کے ساتھ وابستہ۔ ہدایہ کی 3 جلدیں بھر کر معاملات سے متعلق آپ کو احکام دیے گئے ہیں۔ تو یہ معاملات کا شعبہ ہے، آپ خرید و فروخت کیسے کریں، لین دین آپ کا کیسا ہو، آپ کسی کوئی چیز کرائے پر لیں یا دیں تو کس طرح سے کر سکتے ہیں، کسی سے پارٹنرشپ کرنی ہو تو آپ کیسے کریں گے، ایک کی محنت ہو دوسرے کا پیسہ ہو تو کن کن احکام کو آپ کو ملحوظ رکھنا پڑے گا، دونوں نے پیسے نکالے، ایک سلیپنگ پارٹنر ہو دوسرا ورکنگ پارٹنر ہو، کیا کیا احکام ہے، مستقل شریعت کا شعبہ بھرا پڑا ہے۔ یہ دوسرا شعبہ معاملات کا کہلاتا ہے، یہ بھی بڑا اہم شعبہ ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں گڑبڑی دیگر شعبوں کو ڈاماڈول کر دیتی ہے۔ تیسرا شعبہ معاملات کا، چوتھا شعبہ معاشرت کا۔ آپ مسجد میں بڑے پارسا مسلمان، بازار میں نہایت نیک، لیکن آپ کے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، وہ بھی شریعت آپ کو ڈھنگ سکھلاتی ہے۔ ایک آدمی پرایوں کے ساتھ بہت پرتپاک ملتا ہے لیکن اپنوں کے حقوق ضائع کرتا ہے تو یہ سچا پکا مسلمان نہیں ہے، اس کے ایک شعبے میں مستقل خلل ہے۔ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہیں، اپنے بڑوں کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہو، چھوٹوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ آپ کا کیا سلوک ہو، وہ بھی اسی شعبے میں دکھایا جاتا ہے۔ یہ معاشرت کا شعبہ رہن سہن کا ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وضاقت کا شعبہ ہے۔ آپ کا لباس کیسا ہونا چاہیے، آپ کسی دوسرے مذہب والے
لوگوں کی طرح لباس پہن سکتے ہیں یا نہیں؟ یا آپ کے لباس میں کون سی چیزیں ملحوظ رہے گی، کون سی چیزیں ملحوظ نہیں رکھنی چاہیے، جس سے بچنا چاہیے، جسے کرنا چاہیے، یہ جس شعبے میں سکھایا جاتا ہے وہ شعبہ ہے رہن سہن، وضاقتہ اور معاشرت کا شعبہ۔ یہ چوتھا شعبہ ہے۔ اور پانچواں شعبہ اخلاقیات کا ہے۔ آپ میں حیا ہو، تواضع، انکساری ہو، تکبر نہ ہو، اکڑ منہ نہ ہو، سخاوت ہو، بخیلی نہ ہو۔ اخلاقیات کا ایک مستقل باب ہے۔ تصوف میں حضرات صوفیہ نے مستقل کتابیں بھری ہیں اس سلسلے میں، یہ بھی اسلام ہم کو سکھاتا ہے۔ یہ پانچواں شعبہ اخلاقیات کا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑی غلطی کی صفائی ہم کو یہ کرنی چاہیے کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے خیال میں یہ ہے کہ ایک شعبہ دوسرے شعبے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے۔ کسی ایک شعبے میں انسان پکا ہے تو کافی ہے مسلمان ہونا اس کا، جبکہ ایک شعبہ دوسرے شعبے کے ساتھ اتنا مربوط اور مخلوط ہے کہ کسی بھی آخر سے آخر درجے والے شعبے میں بھی اگر گڑبڑی آئی تو آپ کا ایمان کا ڈاواڈول ہو سکتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات میں مستقل یہ تعلیم دی ہے کہ کوئی مسلمان یہ نہ سمجھے کہ ایک شعبے میں عمل کر لیا دوسرے شعبے میں اگر نہیں بھی کریں گے تو چلے گا، آپ کو پورا اسلام میں داخل ہونا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہودی تھے اور یہودیوں کے احبار میں سے، علماء میں سے تھے۔ یہ جب اسلام لے آئے تو ان کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کتنا اچھا ہے ہم اسلام پر بھی عمل کریں اور یہودیت پر بھی ہمارا عمل ہو، تو دونوں دین پر عمل کرنے کا ہم کو ثواب مل جائے گا۔ چنانچہ اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا واجب تو ہے نہیں، اور یہودیوں کے یہاں اونٹ کا گوشت جو ہے وہ چھوڑنا ضروری ہے، تو اچھا ہے ہم اونٹ کا گوشت نہ کھا کر مسلمان بھی رہیں اور یہودی بھی رہیں۔ سنیچر کی تعظیم کی ممانعت اسلام میں نہیں آئی ہے۔ اسلام نہیں کہتا کہ سنیچر کی تعظیم چھوڑو، تو سنیچر کی تعظیم بھی کر لیں گے، یہودیت پر بھی عمل ہو جائے گا، اور جمعہ کی بھی تعظیم کر لیں گے تو اسلام پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اس طرح کا خیال کچھ ان کو ہو چلا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ترتیب میں مستقل آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یہ شیطانی خیال ہے کہ بیک وقت آپ اسلام پر بھی عمل کریں اور یہودیت و نصرانیت پر بھی عمل کریں۔ اب آپ کو بھول جانا ہوگا یہودیت نصرانیت کو، اس کا پیریڈ ختم ہو گیا، آپ کو صرف اور صرف اسلام کا شہدائی بن کے رہنا ہوگا۔ اگر آپ دو کشتی میں پاؤں رکھیں گے آپ کا حشر ہلاکت کا ہوگا، دو کشتیوں میں آپ کے پاؤں اب نہیں رہ سکتے۔ مستقل ترغیبی آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ بہرحال ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ اگر ہم لوگ عقائد و عبادات میں پختہ ہیں تو معاملات اور معاشرت کی ایسی تیسی، اور اخلاقیات میں اگر ہم کوئی بہت زیادہ نہیں ہے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ یاد رکھیے ہر شعبہ دوسرے شعبے سے مربوط اور جڑا ہوا ہے۔ ایک شعبے کے اندر خلل آیا دوسرا شعبہ متاثر ضرور ہوگا۔ میں کچھ آیات و احادیث کی روشنی میں بہت اختصار کے ساتھ مختصراً آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہماری عبادت کا شعبہ عقائد سے جڑا ہوا ہے، معاملات و معاشرت کا شعبہ عبادت سے جڑا ہوا ہے۔ چنانچہ جہاں تک عبادات کی بات ہے تو اگر کوئی آدمی نماز ہی چھوڑ دے اور نماز چھوڑے رکھے، فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑے، حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سیدھا عقیدے کے ساتھ جوڑا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ جو آدمی جان بوجھ کر فریضہ چھوڑ دے، نماز فرض چھوڑ دے، آپ فرما رہے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے کافر تو نہیں ہو گیا، مگر اس کے سر کے اوپر ایک تلوار لٹکتی شروع ہو گئی۔ اب اگر یہ کنٹینیو نماز چھوڑنے لگے گا تو اس کی منزل کفر ہے، اس میں وائرس کفر کا آ گیا۔ جس نے ایک نماز بھی چھوڑ دی فرض جان بوجھ کر بلا عذر کے، اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ایک وائرس اس کے دل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے جو کفر کا وائرس ہے۔ اگر یہ بن پہ بڑا ہو تو ممکن ہے اس کی موت کفر پر ہو۔ اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ یہ بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے انجام کو شروع ہی میں بیان کر دیا۔ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس آدمی نے کفر کا کام کیا۔ یہ بہت احتیاط سے ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں، ورنہ سیدھا ترجمہ ہوتا ہے وہ آدمی کافر ہو گیا۔
زکات کو لے لیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. اوپر بھی شرک, نیچے بھی کفر کا تذکرہ. ہلاکت ہو شرک کرنے والے لوگوں کے لیے. کون شرک کرنے والے؟ جو زکات نہیں دیتے اور آخرت کا اور وہاں کے سارے مراحل کا انکار کرتے ہیں, وہاں سے کفر کرتے ہیں. بیچ میں زکات, اوپر شرک نیچے کفر, دونوں کے بیچ زکات کو لا کر یہ بتا دیا گیا کہ زکات نہ دینے والا آدمی منزل کفر پر پہنچ کر رہے گا. بعض احادیث میں اس طرح بھی آیا ہے الصلاۃ والزکات مقرونتان لا تفترقان اذا ذهب احدهما تبعه الاخر. زکات اور نماز یہ دونوں ملی ملی, اگر دونوں میں سے ایک چھوٹی تو دوسری ضرور چھوٹی. یعنی آپ نماز پر قائم رہیں اور زکات نہ دیں, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ آپ کی نماز کو بھی لے ڈوبے گی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دیکھیے ایک عبادت سے دوسری عبادت متاثر ہو رہی ہے. حج کے متعلق آپ دیکھ لیجئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا کسی عذر کے اگر کوئی آدمی حج فرض ہو جانے کے بعد بھی حج نہیں کرتا تو اسے اختیار ہے وہ نصرانی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے. کیا بتایا جا رہا ہے اس میں؟ یعنی اگر کوئی آدمی استطاعت کے باوجود, سارے اسباب مہیا ہونے کے باوجود, شریعت کے عذر کے بغیر حج ترک کرتا ہے, ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کی موت یہودیت پر لاوے یا اس کی موت نصرانیت پر لاوے. یہ سب عبادتیں ان کو جوڑ دیا گیا ہے ڈائریکٹ عقائد کے ساتھ. اس لیے بہت غلط ہے کوئی آدمی اگر یہ سمجھے کہ چلو نماز چھوٹ رہی ہے اور حج و زکات کے سلسلے میں کوتاہی ہو رہی ہے تو بھی ہمارا عقیدہ تو ماشاءاللہ پختہ ہے, اللہ کے یہاں ایمان کے ساتھ ہم لوگ جو ہے آگے کامیابی میں گزر جائیں گے. یہ ایک دن آپ کے عقائد کو لے ڈوبنے والی چیز ہے. آگے بڑھیے, معاملات کا باب ہے. آپ کے بازار کے ساتھ آپ کی نماز وابستہ ہے. بازار میں آپ کیا کر رہے ہیں اس پر آپ کی نماز کیسی ہے اس کا اثر پڑے گا. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مشہور روایت ہے, فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بازار سے 10 درہم کا کپڑا خریدتا ہے, ان میں سے 1 درہم حرام کا ہوتا ہے, 9 درہم حلال کے پسینے کی کمائی کے ہوتے ہیں, لیکن 1 درہم حرام کا ہوتا ہے. حدیث شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا خریدا ہوا کپڑا جب تک اس آدمی کے بدن پر رہے گا اس وقت تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. پھر اپنے دونوں کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس دی حضرت ابن عمر نے اور فرمایا میرے دونوں کان بہرے ہو جائیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ ارشاد 1 یا 2 یا 3 مرتبہ نہ سن رکھا ہو تو. کئی بار میرے کانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے یہ بات سنی ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب سنیے, جس کے 9 درہم یعنی بہت زیادہ, بلکہ فقہا کے یہاں اکثر کا اکثر وہ حلال ہے لیکن 1 درہم حرام کا ہے تو اس کا یہ اثر ہے. تو جن کی روزی ہی پوری الیاذ باللہ سود پر, فراڈ تجارتوں کے اوپر اور فاسد سودوں اور باطل سودوں کے اوپر مشتمل ہے, اس آدمی کی عبادت و نماز کا کیا حشر ہوگا؟ بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. آپ کی تجارت کے اوپر شریعت کی نظر ہے اور وہاں کے مطابق آپ کی نماز کی قبولیت اور نامقبولیت کے فیصلے ہوتے ہیں. اس سے آگے آپ بڑھیں, معاشرت کا شعبہ ہے, رہن سہن کا شعبہ ہے. چلو میں بازار میں بھی مسلمان ہوں, مسجد میں بھی مسلمان ہوں, میرے گھر میں کون دیکھنے آنے والا ہے؟ بیوی کے ساتھ میں کیسا معاملہ کرتا ہوں, یا کوئی بیوی سمجھے کہ مجھے کون دیکھتا ہے میں اپنے شوہر کے ساتھ کیسا معاملہ کرتی ہوں. آپ کے اس گھر کے معاملے کے ساتھ بھی آپ کی نماز جڑی ہوئی. چنانچہ روایت میں ہے کہ 3 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کی کوئی نماز ان کے اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتی اور ایک نیکی بھی ان کی قبول نہیں ہوتی. ان 3 میں سے ایک وہ خاتون جس کا شوہر اس سے ناراض ہو. یہ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے. مجھے بتائیے کیا یہ نماز ہے یا کوئی دوسرا شعبہ ہے؟ نہیں, اپنے گھر کے معاملات کا اثر پڑ رہا ہے آپ کی نماز کے اوپر. اگر وہ 100 رکعت بھی پڑھتی ہو خاتون
تہجد پڑھتی ہو، سب کچھ پڑھتی ہو، لیکن اپنے شوہر کو خامخواہ ناراض کیے ہوئے ہو، کسی شرعی عذر کے بغیر دونوں میں ناچامی ہو گئی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی کوئی نیکی قبول نہیں اور نہ ہی اس کی نماز قبول ہے۔ معاشرت کا اثر ہماری عبادتوں کے اوپر پڑ رہا ہے۔ پانچواں شعبہ ہے اخلاقیات کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی مشہور حدیث بھی موجود ہے، الحیاء والایمان مقرونان لا یفترقان اذا ذهب احدهما تبعه الاخر۔ حیا، شرم، یہ اور ایمان دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے جلے ہیں، ایک جاتا ہے تو دوسرے کو بھی لے جاتا ہے۔ یعنی انسان نے حیا چھوڑ دی، شرم چھوڑ دی تو یہ آدمی کل کو بے ایمان بھی بن سکتا ہے، یعنی اس کا ایمان بھی ساتھ ساتھ لمست ہو سکتا ہے۔ مجھے بتائیے حیا یہ ہماری سیدھی عبادت سے تعلق رکھنے والی چیز نہیں، اس کا تعلق اخلاقیات سے ہے۔ تو اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ ان شعبوں کا ڈائریکٹ ایمان و عقائد سے اور عبادات سے کوئی تعلق نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث کو پر ایک نظر اس کی ہو جانی چاہیے۔ میرے بھائیو، خلاصہ اتنا ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر شعبہ اسلامی حکم پر ہونا چاہیے، کسی ایک شعبے میں بھی آپ 19-20 کرنے والے نہیں ہونے چاہیے، تب جا کر آپ پورے مسلمان ہیں۔ آپ کی نمازیں تب اٹھے گی، روزے تب پہنچیں گے، زکوٰۃ تب قبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس غلطی سے باہر آنے کی توفیق عطا فرماوے۔ سارے شعبے ایک دوسرے کے ساتھ ملے جلے ہیں۔ سمجھو شریعت پوری ایک اکائی ہے، جس میں ذرہ برابر آگے پیچھے ہوا پوری شریعت ڈھا جاتی ہے۔ جس طرح کے رسولوں کی ایک اکائی، سارے رسول جو اللہ نے بھیجے وہ سب ایک اکائی ہیں، کسی ایک رسول کا انکار جنہیں اللہ نے بھیجا ہو سارے رسولوں کے انکار کے درجے میں۔ قرآن کریم کی ہر آیت دوسری آیت کے ساتھ ایسی مربوط ہے گویا ایک اکائی ہے۔ کسی ایک آیت کا کیا، ایک آیت کے کسی لفظ کا کیا، اس لفظ کے کسی حرف کا انکار پورے قرآن کریم کے انکار کو مستلزم ہے۔ یہ ہمارے علماء نے لکھا۔ اس طرح سے پوری شریعت ایک تانتے میں بندھی ہوئی ہے، آپ کہیں چھوٹ نہیں سکتے، ہر جگہ آپ کو شریعت کی پیروی کرنی ہوگی، قدم قدم کے اوپر شریعت کا حکم ماننا ہوگا۔ اگر کوئی کہے کہ بعض شعبوں میں ہم لوگ پختہ رہیں اور دوسرے شعبوں کے ساتھ جو ہے غفلت کا برتاؤ کریں، شریعت آپ کو اجازت نہیں دے گی، پھر آپ خیر منا لیجیے اپنی عبادات کی اور اپنے عقائد کی۔ دوسری ایک بات اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ شریعت میں پوری شریعت کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، نیکیوں کو کرو، گناہوں سے بچو۔ ایک دوسرے اینگل سے آپ دیکھیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ شریعت میں دو چیزیں ہیں، نیکیوں کے کرنے کا حکم اور برائیوں سے بچنے کا حکم۔ اگر اس پر کسی نے عمل کر لیا وہ پوری شریعت پر عمل کرنے والا ہے اور مکمل مسلمان ہے۔ یہاں ایک دوسری غلطی بھی ہو رہی ہے ہم سے، وہ یہ کہ ہم نیکیوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ گناہوں کی نحوست ہمارے ذہن سے ختم ہو جاتی ہے۔ نیکیوں کی بڑی اہمیت ہے، کل کو آخرت کے اندر ایک ایک مرحلے پر آپ کو آگے بڑھانے کے لیے اگر کوئی چیز کام آ سکتی ہے تو نیکی آ سکتی ہے۔ شریعت نے اس کو مستقیم جو کرنے کے کام ہیں، جو نیکی ہیں، ثواب کے کام ہیں، ان پر مستقل جو ہے محنت کی ہے اور لوگوں کا مزاج بنایا ہے۔ مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ نیکیوں میں اتنے زیادہ گھسیں کہ گناہ کی نحوست آپ کے دل سے ختم ہو جائے، گناہ بھی کرتے رہیں اور نیکیاں بھی کرتے رہیں۔ ہمارے عام ذہنوں کے اندر نیکیوں کے کرنے کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور گناہوں سے بچنے کے حوالے سے ہم لوگ اتنے ہی بے خبر و غافل ہیں جتنا نیکیوں کے حوالے سے الرٹ ہیں۔ آپ شریعت کی روشنی میں یہ سمجھیے کہ اگر آپ نیکی ہی کی طرف توجہ دیتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے تو یہ گناہوں سے نہ بچنا ایک دن آپ کی نیکی کو بھی ختم کر کے رکھے۔ کتنے ہی ایسے گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائے ہیں کہ یہ گناہ کرنے کی وجہ سے آپ کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، آپ نیکیوں کو کریں گے بھی، گناہوں سے بچیں گے بھی۔ بلکہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا تو فرمانا ہے کہ شریعت نے گناہوں سے بچنے کی جس درجہ تاکید کی ہے، نیکیوں کے سلسلے میں اس کی اتنی تاکید نہیں ہے۔
چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے 5 باتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین فرمائی تھی ہاتھ پکڑ کر، اور یہ فرمایا تھا کہ دوسروں کو بھی پہنچاؤ۔ اس میں سب سے پہلا جملہ یہی ہے، اتقی المحارم تکن اعبد الناس۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا عبادت گزار کس کو ہم لوگ کہتے ہیں؟ جو دن میں سارے نوافل فرائض اور جو ہے 100 رکعت 200 رکعت دن بھر کی پڑھتا ہو، 100 میں داؤدی رکھتا ہو، ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھتا ہو، اپنا مال زکات میں بھی دیتا ہے اور صدقہ بھی کرتا ہے، ماشاءاللہ واقعی یہ بہت بڑا عبادت گزار آدمی ہے۔ مگر ہمارے معاشرے میں ایک آدمی اتنی ساری نیکیاں نہیں کر پاتا، مگر غیبت بھی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، فراڈ نہیں کرتا، تجارت میں سچ بولتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، جھوٹی قسموں سے بچتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، یعنی گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے، تو اس کو شاید کوئی ولی کہے۔ ولی وہ ہے جو 100 رکعت پڑھے 200 رکعت پڑھے، ارے وہ ولی ہے تو اس سے بڑا ولی شریعت کہتی ہے کہ یہ ہے گناہوں سے بچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا ترجمہ آپ دیکھ لیجئے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اور گناہوں سے بچو، پورے معاشرے میں سب سے بڑے عبادت گزار تم کہلاؤ گے۔ یہ وہاں سے سند مل رہی ہے دربار رسالت سے کہ سب سے بڑا عبادت گزار شریعت کی نگاہ کے اندر وہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اور گناہوں سے بچے۔ معلوم ہوا کہ صرف نیکیوں کی طرف توجہ مرکوز نہیں کرنا چاہیے، نیکیاں 100% کیجیے لیکن گناہوں سے بھی 100% بچیے۔ ابن نجیم نے اشباح میں ایک جملہ لکھا ہے، بہت پتے کا ہے، فرماتے ہیں، انہوں نے تو حدیث کی حیثیت سے لکھا ہے کہ یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں لا ترک ذرۃ مما نہى اللہ عنہ خیر من عبادت الثقلین۔ اللہ نے جن گناہوں سے منع کیا ہے ان گناہوں کے ایک ذرے سے بچنا جنات اور انسان کی مجموعی عبادت سے بہتر ہے۔ جنات اور انسان کتنے ہیں؟ بے شمار ہیں، سب مل کر عبادت کریں تو کتنی عبادت ہو جائے گی۔ ان سب عبادتوں کو ایک طرف رکھیے اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، روکا ہے، ان کے ایک ذرے سے بچیے۔ پورے گناہ سے بچنے کا ذکر بھی نہیں ہے، اس کے ایک ذرے سے بچیے۔ ان دونوں میں برابری نہیں ہو سکتی، اس کا پلڑا بھاری۔ لترک ذرۃ مما نہى اللہ عنہ خیر من عبادت الثقلین، جن و انس کی عبادت سے بڑھ کر۔ بہرحال میں اس سے نیکیوں کی اہمیت ختم کرنا نہیں چاہتا، میں آپ کو کہتا ہوں آپ 100% نیکیوں کے اندر آگے بڑھیے، مگر گناہوں سے اتنا یا اس سے زیادہ بچنے کا اہتمام کیجیے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ایک ساتھ بیان فرمایا، تو جہاں نیکیوں کا تذکرہ آیا تو وہاں آپ نے فرمایا فَافْعَلُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنا کر سکو کر لو، لیکن جہاں برائیوں کے بیان کا تذکرہ آیا وہاں جتنا بچ سکو اتنا بچو نہیں ہے، آپ کو شیور 100% بچنا پڑے گا، 100% آپ کو بچنا پڑے گا، تب جا کر۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا چلو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لو، چلے گا۔ اور اگر آدمی اتنا معذور ہو کہ پورا 6 نماز تک اس پر بے ہوشی ہی تاری رہی، کومے ہی میں چلا گیا، جاؤ نماز ثابت، اس کو قضا بھی نہیں کرنی۔ مسئلہ ہے 6 نماز یا اس سے زیادہ اگر کوما میں اس کی گزر گئی تو اب اس کو قضا بھی نہیں ہے۔ یہ کس میں 19-20 ہو رہا ہے عبادات کے بعد۔ لیکن ایک آدمی بہت مضطر ہو گیا، شراب پینے پر نہیں پیے گا تو مر جائے گا، مر جائے، لیکن شراب پینے کی اجازت نہیں۔ ایک آدمی اتنا بیمار ہو جائے گا اگر جو ہے اپنی زنا کی یہ خواہش پوری نہیں کرے گا، مر جاؤ، لیکن آپ کو کسی مرحلے پر زنا کی اجازت نہیں۔ ایک ذرہ بھی جو ہے 19-20 گناہوں کے اندر نہیں ہو سکتا۔ یہاں آپشن ہے ہی نہیں کوئی دوسرا، جیسے نماز میں ہم نے 6-6 7-7 آپشن آپ کے سامنے بیان کر دیے، یہاں کچھ نہیں، ایک ہی چیز، بچو بچو اور بچو۔ گناہوں کے سلسلے میں شریعت کا معاملہ اتنا ٹائٹ ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک غلطی کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ گناہوں سے بچنے کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور انسان اس راستے سے تقوی کو پا لیتا ہے۔ جو حضرات عربی جانتے ہیں انہیں پتا ہے تقوی کہتے ہی ہیں بچنے کو۔ آپ گناہ سے جتنے بچیں اتنے متقی اور اتنے بڑے پرہیزگار۔ تو نیکیوں کو کرنا بھی ہے اور 100% کرنا ہے، اور گناہوں سے بچنا ہے 100% یا 101% بچیے۔
اب تھوڑا سا آگے بڑھیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی کے کرنے کا اور گناہوں سے بچنے کا جیسے مکلف بنایا، اس طرح سے اسے اس کا بھی مکلف بنایا کہ آپ نیکیوں کا ماحول عام کرو، برائیوں سے بچاؤ کا ماحول عام کرو. صرف اپنی حد تک مت رکھو، اپنے ماتحتوں کو بھی نیکیوں کا حکم کرو، گناہوں سے بچاؤ. اپنے گھر والوں کو تم نے بچایا، پھر اپنی بستی والوں کو بچاؤ، اور بستی والوں کے اوپر آپ کی محنت ماشاءاللہ اب کافی ہو گئی تو آپ آگے بڑھو، اپنے آس پاس کے اور علاقے والوں پر محنت کرو، اور پوری انسانیت پر اس طرح سے محنت ہونی چاہیے. اس شعبے کو شریعت نے مستقل فرض کا درجہ دیا، جس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہے. اگر کوئی آدمی خود پارسا ہے، نیک ہے، نیکیوں میں عبادتوں کے اندر اپنی عمر گزارتا ہے، لیکن وہ اپنے آس پاس کے ماحول کو نیکی والا بنانے کی کوشش نہیں کرے گا اور گناہوں سے بچانے کی کوشش نہیں کرے گا، تو ایک دن اس کی نیکی بھی ڈوب جائے گی. اگر لوگوں کو بچانے کا اہتمام نہیں کرے گا تو اس کا اپنا تنہا گناہوں سے بچنا اس کے لیے کافی نہیں ہے. آپ مکلف ہیں خود بھی بچائیں، خود بھی کریں نیکیاں اور دوسروں سے کرائیں. اللہ کا غضب اس پر مستقل اترتا ہے کہ آدمی خود تو بچتا ہے گناہوں سے، مگر دوسروں کے گناہ کرنے کے موقع سے بچانے کی سلسلے کا داعیہ اس میں پیدا نہیں ہوتا. روایتوں کے اندر یہ قصہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو الٹ دو جا کر. حضرت جبرائیل بہت طاقتور فرشتے ہیں، بستیوں کو اٹھا کے پٹک دیتے ہیں. حضرت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلاں بستی کو اٹھا کر پٹک دو. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست کی، اے اللہ اس بستی میں تیرا ایک بندہ ایسا ہے جس نے ایک گھڑی کے لیے بھی تیری نافرمانی نہیں کی، ایک گھڑی کے لیے بھی تیری نافرمانی نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے اسی کو الٹو اور اس پر پوری بستی کو الٹو. اس کی نگاہوں کے سامنے دسیوں اور ہزاروں لوگ میرے احکام توڑتے رہے، گناہ کرتے رہے، اس کی پیشانی پر میری محبت میں ایک بل بھی نہیں آیا. یہ کون سا عبادت گزار بندہ ہے؟ سب سے بڑا مجرم وہ ہے، اس پر جو ہے اس کو پہلے الٹو اور اس پر بستی کو الٹو. دیکھیے آدمی کا تنہا بچنا کافی نہیں ہے. اگر میرے خود بچنے کے ساتھ دوسروں کے گناہ میں مبتلا ہونے کے سلسلے میں میرے دل میں جو نہیں رینگ رہی ہے تو مجھ کو اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنی چاہیے. مجھے رب سے محبت نہیں ہے. اگر ہمارے باپ کو کوئی گالی دیتا ہے یا ہمارے آباء و اجداد کے سلسلے میں جملے کستا ہے تو کیا ہمارا خون نہیں کھولتا؟ تو رب سے محبت کا اتنا تقاضا نہیں ہے کہ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور ہمارے دل میں اتنا بھی داعیہ پیدا نہ ہو کہ میں کم سے کم محبت سے اسے اس کام میں پڑنے سے بچاؤں. یہ بہت بڑا فریضہ ہے ہم لوگوں کا. اگر اس کو ہم لوگ چکے تو ساری مسلمانوں کی معاشرت درہم برہم ہو جائے گی. اس پر جو وعیدیں آئی ہیں وہ اتنی سخت ہیں کہ مسلمان داغ نہیں لا سکتا. اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرے کوئی اور معاشرہ چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس معاشرے کے اوپر غضبناک ہوتے ہیں. اور پچھلی قوموں میں اس کی مثالیں گزر چکی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے احوال ہمارے سامنے رکھ کر ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے. اس سلسلے کی تاکید حدیث میں فرمائی ہے. دیکھو بنو اسرائیل پر مختلف قسم کے عذاب آئے اور ہماگیر عذاب آئے. ایسا نہیں کہ دکھی بستیوں پر آیا، ہماگیر عذاب آیا ان کے اوپر اور مختلف قسم کے عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجے. ان کے جرم کیا تھے؟ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بنو اسرائیل کی ہلاکت کا ذریعہ یہ چیز بنی کہ جب اس قوم کے لوگوں نے گناہ شروع کیے تو ان کے علماء نے پہلے تو منع کرنا شروع کیا، ان کو ایک آدھ دو مرتبہ منع کیا، مگر بعد میں چل کر انہی کے ساتھ کھانے پینے اور اٹھنے بیٹھنے لگے، ان گناہوں کے ساتھ، فاسقوں کے ساتھ. اب اللہ کی نافرمانی کرتا دیکھتے بھی ہیں لیکن ان کے دلوں پر جو نے ایک مرتبہ منع کر دیا وہ بس پھر وہ گناہ میں چاہے مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ منظر اتنا ناپسند ہوا کہ تم کو گنہگاروں کو روکنے کی مہم چلانی چاہیے اور جب تک یہ گناہ سے نہ رکے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا بند کرنا چاہیے. میری محبت کا بھی آخر کوئی تقاضا ہے.
تو اللہ تعالیٰ اس پر اتنے ناراض ہوئے کہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی مبارک زبانی ان پر لعنت بھیجی. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی بن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوه. جو گناہ کرتے تھے روکتے نہیں تھے اس سے. اصل ان کی دکھتی رہی ہے کہ اللہ اتنا غضبناک ہوا کہ ان سب کے پھر حدیث شریف میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ حالت ہو گئی کہ گنہگاروں کو دیکھنے کے باوجود بھی ان کو روکنا بند کر دیا بلکہ علماء ان کی مجلسوں میں جا کر بیٹھنے لگے, اللہ نے ان کے دلوں کو آپس میں گڈ مڈ کر دیا, مار دیا ایک دوسرے کے اندر. اور دلوں کے گڈ مڈ کرنے کا مطلب سچائی اور جھوٹ کی تمیز ختم, کھرے کھوٹے کی تمیز ختم, بھلی بات کی توفیق ختم, گناہوں سے توبہ کی توفیق ختم. علماء بھی اسی پلیدی اور نجاست میں رنگ گئے جس نجاست کے اندر قوم رنگی تھی. بعض روایتوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ٹیک لگا کر بیان فرما رہے تھے اتنا, لیکن جب یہ مضمون آیا تو آپ نے ٹیک چھوڑ دی. فرمایا نہیں, تم کو پوری طرح ان سے علیحدگی اختیار کرنی پڑے گی گنہگاروں سے. آپ نے ٹیک چھوڑ دی اور فرمایا یہ 19-20 اور مصلحت پسندی اور حکمت بازی یہاں بالکل نہیں چلے گی. یا تو اس کشتی میں آؤ یا ادھر آؤ, ان کے ساتھ بھی رہو اور اللہ بھی راضی رہے. ایسا نہیں ہو سکتا. یا تو آپ صنم کو راضی کریں گے خدا ناراض ہوگا, اور خدا کو راضی کریں گے صنم ناراض ہوں گے. ایک نہ ایک چیز آپ کو فیصلہ کرنی ہے. آپ نے ٹیک چھوڑ دی اور بڑے اہتمام سے فرمایا کہ تم کو بالکلیہ پوری طرح ان لوگوں سے اپنا دامن بچانا ہوگا, علیحدگی اختیار کر لینی پڑے گی. ارے انہیں بھی تو کچھ احساس ہو کہ چند اچھے لوگ جو ہیں ہم سے ناراض ہو رہے ہیں, مگر بنو اسرائیل سے نہیں ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات خاص اس امت کو اسی لیے بیان فرمائے تاکہ یہ امت ان گناہوں سے اپنے بچنے کا اہتمام کرے. اور میرے بھائیوں, یہاں رک کر ایک اور بات بھی آپ کو کہوں گا. اللہ کے تکوینی نظام ہے, اس نے قرآن کریم میں بہت سی ایسی چیزیں ذکر فرمائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ایسی چیزیں بیان فرمائی جو یہودیوں کی غلطیاں تھیں, اور اس امت کو کہا بھی کہ تم اس سے بچو. مگر ساتھ ساتھ میں ایک تکوینی نظام اللہ کا یہ بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی میں آیا ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. تم ضرور اپنے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی پیروی کرو گے, بالش در بالش, گز در گز, اور ایک جوتا جیسے دوسرے جوتے سے ایگزیکٹ برابر ہوتا ہے اس طرح سے تم لوگ جو ہے ان کی پیروی کرو گے. یہاں تک کہ ان لوگوں میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ لبے سڑک زنا کیا ہوگا تو میری امت کا آدمی بھی لبے سڑک اپنی ماں سے زنا کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ وہ پچھلے لوگ کون ہیں کہ جن کی اتباع یہ امت کرے گی؟ اللہ نے لکھ دیا ہے, تکوینی نظام ہے اللہ کا, اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اس امت میں ان گناہوں کو پنپنا ہے. کیا وہ یہود و نصارہ ہیں؟ صحابہ نے پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی روش پر, ان کے راستے پر, ان کی راہ پر یہ امت آج نہیں کل نہیں کبھی نہ کبھی چل رہی. پوری امت بحیثیت امت کے نہیں چلے گی, لیکن ان کے خال خال طبقے ضرور چلے گی. ایک بات یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ کی ایک جماعت قیامت کی صبح تک ایسی ہمیشہ دھرتی پر رہے گی جو حق پر ہوگی, کبھی پوری امت گمراہ نہیں ہوگی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ حدیثوں میں آ چکی. اللہ ہم کو ان میں سے بنائے. یہ بہت کامیاب جماعت ہے اور ہم میں سے ہر آدمی کی تڑپ ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑے بڑے منازل اور مراتب اور مقامات دکھلائے ہیں وہ اس لیے دکھلائے کہ امت کم سے کم اپنے رب سے مانگے تو صحیح کہ اللہ اس جماعت کا فرد ہم کو بھی بنا دے. ہمیں مانگنا چاہیے. ارے وہ بہت بلند ہے اور بہت بڑا مرتبہ ہے تو ہمارا رب بھی بہت بڑا ہے, بڑوں سے بڑی ہی چیزیں مانگی جاتی ہے. یہ ہمارے حوصلوں کی کمزوری ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بلا و نصیبے کہاں کہ اتنی بڑی چیز مانگے. ارے مانگی اپنے رب سے کہ اللہ جس جماعت کا ذکر تیرے رسول نے کیا ہے ایسی حق پسند جماعت میں سے ہم کو ہمیشہ بنائے گا. آپ تڑپ دکھلائیں گے وہاں سے عطائیں اترے گی, عنایات اترے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بہرحال
دیکھیے ان روایتوں کے اندر ایک سزا یہ سنائی گئی کہ اگر کوئی قوم اپنی بستی میں پھیلے ہوئے گناہوں کی روک تھام نہیں کرے گی تو کھرے کھوٹے کی تمیز لپیٹ کے رکھ دی جائے گی. عالم کو بھی حق و باطل میں اب تمیز نہیں باقی. اگر وہ نہ روکے تو صاحب علم جو ٹارچ لے کے گھوم رہا ہے علم کی اندھیریوں کے اندر، اس کی ٹارچ مانڈ پر جائے گی. یہ جو ہے آگے کا راستہ نہیں دکھا سکے. یہ حدیث شریف میں آئے اللہ تعالیٰ دلوں کو مار دیں گے ایک دوسرے کے اوپر. اللہ کی پناہ. آپ اہمیت سمجھ سکتے ہیں کہ برائیوں کی روک تھام کا مقام کتنا بڑا. یہ ریلا کبھی ہمارے پاؤں تلے بھی آ سکتا ہے. بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے اللہ اس پر اتنا غصہ ہوتا ہے برائیوں کی روک تھام نہ کرنے کے اوپر. بعض روایتیں ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بالکل قیامت سے قریب جب زمانہ آئے گا تو لوگ برائیوں سے بھاگ کر، عوام برائیوں سے بھاگ کر علماء کے پاس جائیں گے. چلو یہ تو اتنے فتنے کی چیز ہو گئی، اتنے امتحان و آزمائش کی چیز ہو گئی کہ ہم یہاں رہ نہیں سکتے. ہمارے علماء کے پاس جا کر کم سے کم جو ہے ہم پناہ پکڑتے ہیں. یہاں آئیں گے اور سب علماء کو دیکھیں گے وہ سور بندر بن چکے ہیں. یہ روایتوں میں آتی. اللہ کو بہت غضب آتا ہے اس پر کہ میری نافرمانی ہو رہی ہے اور جو ہے اس آدمی کی پیشانی پر بل نہیں پڑتا. میرے باپ کی کار کو اگر کوئی اسکریچ لگاتا ہے تو میں لڑتا ہوں اس سے. میرے گھر کی ایک چائے کی پیالی ٹوٹ جاتا ہے بچوں پر برستا ہوں شام تک اور طوفان کھڑا کر دیتا ہوں. لیکن اللہ کے احکام کی پامالی پر میری پیشانی پر بل نہیں پڑتا. یہ کون سا ایمان ہے، کون سی محبت ہے؟ آخر ماں باپ سے محبت ہے، اللہ ہی سے نہیں ہے ہم لوگوں کو. میرے بھائیوں یہ مرحلہ بڑا سخت ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر ظالم بادشاہ مسلط کر دے گا. یہ دوسری سزا ہے. حق و باطل کی تمیز ختم اور پھر اللہ ایک ایسا ظالم بادشاہ مسلط کرے گا کہ تم کو کہیں پناہ کی جگہ نہیں. اسی روایت میں شاید آگے یہ بھی ہے پھر تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول نہیں فرما. یہ فریضہ ہم کو آخر تک چلانا ہے. نیکیوں کا حکم کرتے رہو اور برائیوں سے بچنے کی تاکید کرتے رہو. اپنے ماتحتوں کو کرو، اپنے دوستوں کو کرو، فرینڈ سرکلوں میں کرو. سب لوگوں کے درمیان میں جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی سزاؤں سے ہماری حفاظت فرمائے. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے جو حالات ہیں وہ بڑے دیگر ہیں. یعنی ہم محسوس کرتے ہیں کہ شریفانہ اگر ہم لوگ گزرتے ہیں تو بھی جرم سمجھا جاتا ہے اور ہمارے سر پر کوڑے برسائے جاتے ہیں. ساری فارمیلٹی پوری کرنے کے بعد بھی ہم مجرم ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ایک بہت بڑی چیز اپنے درمیان سے چھوڑ دی. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ جیسا ہونا چاہیے ہمارے درمیان میں قائم نہیں رہا. ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں. بالکل لائیو سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مسلط کرتے ہیں جو رحم ان کے دلوں کے اندر دور دور تک نہیں ہوتا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ابھی پانی سر سے اوپر نہیں ہوا ہے. بہت سوچا جا سکتا ہے اور رب کو راضی کیا جا سکتا ہے اور جہاں سے خلل آیا اس رخنے کو پور کر کے پھر سے جو ہے ایک مرتبہ محنت کی جا سکتی ہے. اگر کل تک ہم نے اس فریضے کو چھوڑا اللہ کے واسطے آج شروع کیجیے. اپنے بیٹوں کو تو کم سے کم کہیے، اپنی بیٹیوں کو گھر میں کہیے کہ نماز پڑھنی ہے، اذان ہو گئی، تم یہاں سوئے ہوئے ہو، میوزک سن رہے ہو اور فلم دیکھ رہے ہو، سیریل دیکھ رہے ہو، نماز کے لیے جاؤ. اللہ کا منادی پکار رہا ہے. ماں باپ نے آج ہمدردی کے میدان اتنے وسیع کر دیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے زبان نہیں کھولتے. میرا بیٹا ابھی جو ہے اسکول سے آیا ہے تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے. نماز چھوڑ کے کون ریلیکس ہو سکا ہے؟ تو اگر یہی حالت رہی تو ہمارے گھروں میں کیسے نماز کا ماحول بنے گا؟ ارے حدیث شریف میں تو کہا گیا کہ 7 سال کی عمر کا ہو جائے بچہ اب اس کو تاکید کرنا شروع کرو نماز کی، اور 10 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھتا مارو اس کو، مار کر نماز کے لیے بھیجو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ذات جو رحمت للعالمین بن کے آئی ہے، جس کا سر سے پاؤں تک کا کوئی حصہ رحمت و مہربانی سے خالی نہیں، وہ کہہ رہی ہے کہ بچوں کی پٹائی کرو. ارے بچوں کی یہ پٹائی جو ہے وہ رحمت ہے. رسول رحمت سے رحمت کے سوا کچھ نکل نہیں سکتا، اور اس کی زبان سے مار کا لفظ نکلا ہے وہ رحمت ہی ہوگا ضرور. اس لیے میرے بھائیوں اپنے بچوں کی شفقت یہ ہے
کہ آپ ان کی روک ٹوک کرو. ہمارے گھروں میں سے آج روک ٹوک کا ماحول ختم ہو گیا, کوئی کسی کو روکتا نہیں, معاشرے میں سے ختم ہو گیا. ہمارے ایک استاد کہتے ہیں کہ خانقاہوں میں پہلے روک ٹوک ہوا کرتی تھی, اب تو کم خانقاہوں کے اندر روک ٹوک جو ہے باقی رہ گئی ہے, وہاں بھی نہیں ہوتی. ضرورت ہے کہ ہمارے گھروں میں ہم لوگ جو ہے برائیوں پر روکتے رہیں. میں تو کہتا ہوں بچہ جب سے پیدا ہوتا ہے تبھی سے جو ہے گھر میں اس کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے. ماں باپ ہمیشہ بولتے رہیں کہ اس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے, اس کام سے اللہ راضی ہوتا ہے. 2 سال کا 3 سال کا بچہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت شعور نہیں ہے, لیکن جس کے کان میں اللہ راضی ہوتا ہے اس کام سے, اللہ ناراض ہوتا ہے اس کام سے, بار بار پڑھے گا, انشاءاللہ بڑے ہونے کے بعد اس کے دل کے سارے خانے پر ہو گئے ہوں گے. بعض کام ناراضگی کے, بعض کام جو ہے وہ رضامندی کے. پھر آپ قبر میں ہوں گے, آپ کے بیٹے کے کان میں اس برے کام کی طرف اگر قدم بڑھ رہے ہوں گے تو اس کے کان میں وہ تمہاری بچپنے والی محفوظ آواز گونجے گی, بیٹے یہ کام مت کر, اللہ ناراض ہوتا ہے. ماں کی آواز کو وہ امانت کی حیثیت سے محفوظ رکھے گا. اور سب سے بڑی امانت یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت انہیں سکھلائیں. ہم لوگ قبر میں جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری والا یہ بندہ اپنا ایمان سلامت لے کر اللہ سے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ بچے اللہ کی ہمارے پاس امانت ہے. امانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسی امانت آپ کو دی گئی ویسی ہی آپ کو واپس کرنی. آپ کو اگر کسی آدمی نے 100 کا نوٹ دیا, آپ اپنے جیب میں امانت کی حیثیت سے رکھیں گے یا گھر پر رکھیں گے؟ اگر کبھی آپ کو ضرورت پڑ گئی آپ 100 کا چینج اس میں سے نہیں کر سکتے. جیسی نوٹ آپ کو دی گئی وہی آپ کو واپس کرنی پڑے گی. یہ امانت داری کا تقاضا ہے. بچوں کو امانت قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ بچہ جیسا معصوم آیا ویسا معصوم اللہ کو سونپو. اور یہ کیسے سونپ سکیں گے؟ آپ اس کی بہترین تعلیم و تربیت کریں گے, اچھائی سکھلائیں گے, برائیوں سے بچنا سکھلائیں گے, تب جا کر یہ بچہ گناہ بشری تقاضے سے ہو بھی جاوے گا تو توبہ کے بغیر اسے چین نہیں آئے گا, اور صاف ہو کر اپنے رب سے ایسا معصوم ملے گا جیسا معصوم دنیا کے اندر آیا تھا. یہ مطلب ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمانے کا. تو میرے بھائیوں, اپنے گھر کی حد تک, بستی کی حد تک اچھائیوں کا پھیلانا اور نیکیوں کا لوگوں میں عام کرنا اور برائیوں سے روک ٹوک کرنا, اس کا سلسلہ جاری ہونا چاہیے. اور یاد رکھیے, اگر کوئی ہم کو برائی پر روکتا ہے وہ ہمارا سب سے بڑا محسن ہے. آج کسی کو پڑی نہیں ہے, کتنے لوگوں کو راستے میں لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے ہلاکت کی طرف جا رہا ہے اور بربادی کی طرف جا رہا ہے. کون کہتا ہے؟ جسے محبت ہو, دل میں کچھ کسک ہو, وہ آدمی 2 جملے کہتا ہے. باقی دنیا کو پڑی نہیں ہے تم کس گھاٹی میں جا کر ہلاک ہو, کسے پڑی؟ آپ کی شریعت اگر آپ کو کسی جگہ روکتی ہے اور اس کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ کو کوئی آدمی منکرات پر نکیر کرتا ہے, آپ کو احسان سمجھنا چاہیے. اگر ہماری شریعت ہم کو آج روکتی ہے تو یہ بہت بڑا احسان ہے. رونا تو اس دن ہوگا جس دن شریعت نہ کہہ دے گی کہ اب امر بالمعروف چھوڑ دو, نہی عن المنکر چھوڑ دو. ایک مرحلہ ایسا بھی آنے والا ہے جب یہ فریضہ اٹھ جائے گا, اللہ نہ کہہ دے گا. بچے کی خوش قسمتی ہے کہ اس کی ماں 100 مرتبہ اس کو اس کے گناہ کے اوپر, نافرمانی کے اوپر, برے کام کے اوپر زبان سے روکتی ہے, ڈانٹتی ہے. یہ بچے کی خوش قسمتی ہے. اس کی بدقسمتی اس دن ہوگی جب ماں مایوس ہو جائے گی اور اب اپنے بیٹے کو کہنا چھوڑ دے. اس دن اسے رونا ہے. وہ مایوس ہو گئی کہ اب اسے کہہ کر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں ہوتا بہت سے گھرانوں کے اندر ماں باپ بیچارے جو ہے بہت ترس کر کہتے ہیں, لیکن بچہ 1 کی 2 نہیں سنتا, ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں اس کو اپنی حالت پر. آج رونے کی چیز. ایک مرحلہ شریعت میں بھی ایسا آئے گا جب اللہ منع کر دے گا. جس نے آج فرض رکھا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو, ایک دن اللہ فرما دے گا کہ بس اب نہی عن المنکر بھی نہیں کرنا ہے اور امر بالمعروف بھی نہیں کرنا. اور اس کا مضمون حدیث شریف میں آ چکا ہے. اللہ وہ زمانہ نہ دکھلا ہے, بدترین زمانہ ہوگا وہ, قرب قیامت میں ایسا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيت شحا مطاعا وهو متبعا ودنيا موسى واعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بالخويصة ودع امر العوام او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جب لوگوں کے درمیان میں خود غرضی,
شحن متان کی بہت تفصیل کی جا سکتی ہے، اس کا خلاصہ میں آپ کو بتاؤں، خود غرضی مطلب پرستی جب لوگوں میں آ جائے اور اپنے نفس کو، نفسانی خواہشات کو وہ آئیڈیل بنائے، وہ جیسا کہیں ویسا ہم لوگ چلیں گے، یہ دوسرا جرم۔ اور تیسرا جرم، دنیا کو پہلے نمبر پر رکھنے لگے۔ شریعت اور دنیا کا تقاضا ٹکرایا تو شریعت دوسرے نمبر پر اور دنیا کو پہلے نمبر کے اوپر کس نے رکھا۔ اور چوتھا جرم ہے، ہر آدمی اپنی رائے کو پسند کرنے لگے، حکم کا درجہ دینے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ جرم پھیل جائیں تو اب ہم عوام کا معاملہ چھوڑ دو، اپنی ذات کو لے کر بیٹھے رہو۔ اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی مشروعیت ختم دنیا سے۔ میرے بھائیوں، ابھی وہ زمانہ نہیں آیا ہے، ہمارا رب ہماری طرف متوجہ ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا امر مشروع ہے۔ اللہ کرے ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ آج ہماری شریعت ہم کو ڈانٹتی ہے، وعید سناتی ہے، تو ہمارے لیے اس طرح کی خوش قسمتی ہے جیسے بچے کو ماں ڈانٹتی ہے کہ بیٹا ایسا نہیں کرے گا تو ماروں گی، کان ایٹھوں گی۔ یہ بچے کے لیے شفقت ہے۔ جس دن مایوس ہو جائے گی ماں، نہیں بولے گی، اس دن اس بچے کو رونا ہے۔ یہ ہماری نادانی ہے کہ ہماری شریعت ہم کو کہتی ہے تو ہم کو برا لگتا ہے کہ ہم کو وعید سنائی جا رہی ہے۔ ارے بھائی، انگارہ پکڑنے والے کو اگر یہ کہا جائے کہ تمہارا ہاتھ جل جائے گا تو یہ عین رحمت ہے یا نہیں؟ بچہ اپنی نادانی سے اس کو کھلونا سمجھتا ہے اور سب سے چمکیلا کھلونا سمجھتا ہے، تو تھوڑی اس کو اس کا باپ جو ہے اس کی طرف آگے بڑھنے جانے دیتا ہے۔ وہ بچہ روئے دھوئے، باپ کو گالی دے، تھپڑ مارے، تب بھی نہیں پکڑنے دے گا۔ یہ ہماری نادانی ہے کہ گناہوں کے ظاہری چمکیلے پن کی طرف ہم لوگ لپکتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے یہ انگارہ ہے، وقت کی لذت ہمیشہ کی کلفت کو لانے والی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، بہرحال امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے، اس کا ورنہ بہت بڑا نقصان اس کے چھوڑنے کا یہ ہے کہ انسان کا اپنے رب سے کانٹیکٹ ختم ہو جاتا ہے۔ اس روایت میں جو آیا، تمہارے مستجاب لوگ جن کی دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہے وہ ہاتھ اٹھائیں گے، دعا کریں گے۔ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کا سننا بند کر دیں گے، نہیں سنیں گے اللہ تعالیٰ۔ اور یہ میں اور کوئی دوسرا آدمی کہے اس میں ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد میں بات آ چکی ہے۔ اللہ ہمیں ہوش کے ناخون لینے کی توفیق مرحمت فرماوے، اور اس وقت سے پہلے جب ہم نقصان میں پوری طرح ڈوب چکے ہوں اور جب پچھتانا کچھ کام نہ دے، اس سے پہلے سمجھداری رکھنے کی توفیق مرحمت فرماوے۔ میرے بھائیوں، خلاصہ اتنا ہے کہ بھلائیوں کا حکم کرتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو۔ اگر آپ کو مایوسی بھی ہو گئی ہو تو بھی ایک مرتبہ کل کو میں اپنے رب کو منہ تو دکھا سکوں، اللہ میں جتنا کر سکتا تھا اتنا میں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بھی ذکر کیا ہے مستقل، چنانچہ 9ویں پارے کے اندر ایک بستی کا ذکر کیا ہے، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ۔ یہ یہودی تھے، مچھیرے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے، سمندر کے کنارے پر رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو سنیچر کے دن مچھلیاں پکڑنا منع کر دیا تھا۔ خبردار جو سنیچر کے دن مچھلیاں پکڑی تو ان کا روزگار اس پر تھا۔ جیسے ہمارے لیے جمعہ کا دن تعظیم والا ہے، ان یہودیوں کے لیے سنیچر کے دن کی تعظیم ضروری تھی، اور اس تعظیم کا ایک حصہ تھا آپ اس دن دھندا نہیں کر سکتے، مچھلی نہیں پکڑ سکتے، اپنا روزگار نہیں حاصل کر سکتے۔ یہاں رک کر میں تھوڑا سا اپنے موضوع سے ہٹ کر آپ کو کہوں گا کہ یہودیوں کو تو پورا دن سنیچر جو ان کا بڑا بنایا گیا تھا، بڑا دن، اس دن کے اندر بالکل روزگار منع کر دیا گیا تھا۔ ہمارے رب کا اس امت پر احسان ہے کہ اس نے جمعہ کا دن معظم رکھا، اور ہم لوگوں کے لیے جو ہے اس نے اجازت دی کہ جمعہ کے دن بھی تم کمانے کے لیے نکلو۔ لیکن ہماری بے وفائی اور غداری کہاں ہے؟ آج جمعہ کے دن ہم کو پہلے سے اپنی طرح فارغ ہو کر اللہ کی عبادت میں لگنا چاہیے۔ مسلمان آج جو ہے وہ اذان کے وقت بھی دکان چالو رکھتا ہے۔ ہمارے رب نے احسان کیا اور ہم نے اس کا جواب بے وفائی سے دیا۔ ارے جمعہ کے دن مستقل جلدی آنا، اس کی فضیلت آئی ہے حدیث شریف کے اندر۔ ہمارے رب نے یہ احسان کیا کہ تم کو کمانے کی اجازت دی، اور ہم لوگوں کو جمعہ کی اذان تک فرصت نہیں۔ میرے بھائیوں، مرنا ہے ہم لوگوں کو، ایک دن آنکھیں بند ہونی ہے۔ یہودیوں کے سامنے ہمارا سر جو ہے شرم سے جھک جائے گا۔ نالائقو، تمہارے اوپر رب نے رحم کیا، تم نے گستاخی کی، ہم تو تھے ہی گستاخ۔ اس لیے اللہ کے واسطے جمعہ کا دن تھوڑا سا فارغ کرو۔ آخرت کو کمانا بھی کوئی چیز ہے، وہ بھی ایک تجارت ہے۔
یہ مسلمان اب جو ہے نا وہ باقاعدہ اللہ سے مطلب چیٹنگ کرنے لگا ہے، اللہ سے چیٹنگ۔ شہروں کے اندر اب یہ ہو رہا ہے کہ کسٹمر جائے نہیں، اس کے لیے 4 آدمیوں میں سے ایک اس مسجد میں جاوے گا اور وہ آ جاوے گا، تب یہ دوسری مسجد میں جاوے گا، تیسری مسجد میں۔ بھائی چھوڑو تھوڑی دیر، چھوڑ کر بھی پایا جاتا ہے، سب جو ہے کھول کر نہیں پایا جاتا، دکان بند کر کے بھی روزیاں ملتی۔ تھوڑا سا قربانی دیجیے۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہم لوگ جو ہے یہ یہودیوں کی سیریز میں داخل تھی، وہ اللہ کے ساتھ چیٹنگ کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں بھی جو ہے جو انہوں نے کیا وہ ہوگا۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اللہ الیہود، اللہ ناش کرے ان یہودیوں کا، اللہ نے ان پر چربی کھانا حرام کر دیا خاص قسم کی، تو انہوں نے چربی کو بیچ کر اس کا پیسہ کھایا اور کہنے لگے کہ ہم نے چربی تھوڑی کھائی، ہم نے تو پیسے کھائے۔ یہ چیٹنگ بازی تھی یہودیوں کی، غداری تھی۔ تو اس امت کے اندر بھی اس طرح کی چیٹنگ بازیاں شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ وہ بہت جو ہے غیور ذات ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، اس کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بہت سنگین معاملہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سچ کہا تھا۔ بہرحال میں اس روایت کو آگے اس سے زیادہ بہترین موقع پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مجھے ابھی اتنا بتانا ہے، چونکہ معاشرت کے تعلق سے مجھ کو بات کرنے کی جو ہے موضوع سونپا گیا تھا، تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں آدمی نارمل حالات کے اندر تو شریعت پر عمل کر لیتا ہے، لیکن اس کی حالت بدلتی ہے 2 میں سے کسی ایک موقع کے اوپر، یا تو غمی کا موقع ہوتا ہے یا خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ اس میں انسان کے قدم ڈاواڈول ہوتے ہیں۔ چونکہ نارمل رہتا ہے، جذبات بالکل لیول پر رہتے ہیں، تب تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن غمی میں جذبات اوپر نیچے ہوتے ہیں، خوشی میں جذبات اوپر نیچے ہوتے ہیں۔ یہاں جو آدمی شریعت پر عمل کرے، یہ آدمی در حقیقت جگر گردے کا کام کرنے والا ہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری معصوم دعا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ کیا۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی نور اللہ مرکزہ کا ایک مستقل مضمون تھا، ٹاپک تھا ان کا، وہ اس پر بیان کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں نا، وہ فقط دعائیں نہیں ہیں، وہ ایک پیغام بھی ہے۔ اس میں یہ کرنا چاہیے، ایسا آپ بتانا بھی چاہتے ہیں۔ آپ اللہ سے مانگ رہے ہو تو اپنی زندگی میں لاؤ بھی۔ یہ حضرت کا ایک مستقل ٹاپک تھا، اور بہت لطیف مضمون حضرت کا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت، ایک معصور دعا ہے جس میں ہم کو یہ سکھلایا گیا، اللہم ومبتلیتنی بہ بالرخاء وشدہ فمسکنی بسنت الحق وشریعت الاسلام۔ اے اللہ، تو خوشی کے یا غمی کے، وسعت کے یا تنگی کے کسی موقع میں مجھ کو آزمائے تو مجھ کو شریعت اسلامیہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رکھنا، یہ بندے سے منگوایا گیا۔ کیوں ان دونوں حالتوں کو خاص کیا گیا؟ جبکہ مسلمان اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اس کا محتاج ہے کہ شریعت کے اوپر رہے۔ نارمل حالات میں سب نماز پڑھ لیتے ہیں اور سب جو ہے شریعت پر عمل کر لیتے ہیں۔ انسان کا امتحان ہوتا ہے غمی کے موقع سے اور خوشی کے موقع سے۔ آپ سروے کر لیجئے، جتنی بدعات ہیں، رسومات ہیں، رواج ہیں، وہ انہی دونوں حالتوں سے وابستہ ہے، یا تو وفات کے موقع سے یا شادیوں کے موقع سے۔ عام حالات میں بہت پالسائی برتتا ہے انسان اور بہت نیکی کرتا ہے، لیکن یہاں آ کر جو ہے اچھے اچھے لوگوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، شادیوں کے موقع سے جو خرافات ہے، اس پر کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ ہماری آنکھوں کے سامنے لائیو ہے شریعت کے وہی احکام جس کو بڑے ڈوٹوک انداز میں اس نے اپنی تعلیمات میں منع کیا تھا، مسلمان اتنا ہی بے درے کو بے تحاشا ان کو انجام دے رہا۔ شادیوں میں شروع سے لے کر آخر تک اتنی خرافات ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ شادی کے دن اللہ کے احکام اٹھ جاتے ہیں۔ مسلمان اپنے عمل سے اور اپنے حال سے ایسا دکھانا چاہتے ہیں کہ اس دن ہم احکام کے مکلف نہیں۔ کوئی اجنبی آدمی اگر آ کر دیکھے جس نے اسلام کو قریب سے پرکھا نہ ہو اور پہلی مرتبہ اس معاشرے میں آیا ہو، تو وہ شاید یہی سمجھے گا کہ اس دن چھٹی ہے۔ سچ ہم لوگ تو چونکہ جانے ہوئے ہیں اس لیے ہم کو یہ فیلنگ نہیں ہوتی، لیکن جو پہلی مرتبہ آ کر دیکھے گا آپ کے 10 دن جن میں 2 دن خوشی کے، 1 دن غمی کا، اور اس دن جو ہے آپ بالکل بے لگام ہو جاتے ہیں، تو وہ شاید یہی سمجھے گا کہ اس دن چھٹی ہو گئی ہے شریعت کی۔ بات ایسی نہیں ہے، آپ شادی کے خوشیوں کے ایام میں ہو یا غمیوں کے ایام میں ویسے ہی مکلف ہے جیسے نارمل حالات میں اللہ کے احکام کے مکلف ہے۔ شادیوں کے اندر شروع سے
اتنے خرافات ہوتے ہیں. اب ہمارے یہاں یہ ویسٹرن کلچر کا اللہ برا کرے اور مغربیت کو اللہ تعالیٰ ڈبو دے. اس نے جو ہے ہماری مٹی پلید کی ہے اور ہم اتنے زیادہ دل دادا ہو گئے ہیں اس کے کہ احکام شریعت کو مجھے معاف کرے یہ تعبیر نہیں اچھی لگتی لیکن مسلمانوں کا حال یہ وہ رونتے ہیں اپنے پاؤں کرے رونتے ہیں باقاعدہ. ان کو کہا جاتا ہے تو بھی ان کے دلوں پر جوں نہیں رہے تھے. ارے رب ناراض ہوتا ہے. ارے سب کو خوش کرنا ہے رب بھلے ناراض. مسلمان زبان سے بولتے کافر ہو جائے اپنی زبان حال سے وہ اس طرح کہتا نظر آتا ہے کوئی اثر نہیں پڑتا. شادیاں یعنی اللہ کے حکم حضوری کا موقع سب سے زندگی کا بڑا. مسلمان اس طرح سے ہو گیا. میرے بھائیوں ارینجمنٹ ہوتا ہے لڑکی سے. ابھی تو شادی نہیں ہوئی صرف منگنی ہوئی. منگنی بھی نہیں ہوئی بات ہوئی ہے اور ساتھ میں گھومنے والے نوجوان لڑکوں لڑکے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے. کیا مصیبت ہے. مجھے تو ماں باپ پر تعجب ہوتا ہے ان کی غیرت کہاں مر گئی. ماں باپ کسی اپنی جوان لڑکی کو اجنبی کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر جانے دیں گے. مجھے بتائیے جس سے ارینجمنٹ ہو گیا وہ اور اجنبی ایک درجے میں نہیں ہے. کیا یہ دلہا بن گیا آپ کا داماد بن گیا. جب تک نکاح نہ ہو اس کے ساتھ آپ کا بھیجنا ایسا ہے جیسے کسی اجنبی راستہ چلتے لڑکے کے ساتھ آپ اپنی بیٹی کو بھیج رہے. کہاں مر گئی ہماری غیرت. اور یاد رکھیے اگر اتنی بے غیرتی ہے جنت سے محرومی ہے. 3 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو جنت میں انٹرنس نہیں دیا جائے گا انٹری نہیں دی جائے گی. ان میں سے ایک ہے دیوس. اپنی بیٹی کو کسی اجنبی کے ساتھ جاتا دیکھیں اور جو ہے مختلف کام کرتا دیکھیں اور اس کے پیٹ کا پانی نہیں لے یہ دیوس کہلاتا ہے. اس کے اوپر اللہ نے جنت حرام کر دی. میرے بھائیوں اس کی اجازت نہیں ہے. اور بہت سے تو پھر تعویل کرتے ہیں. نوجوانوں کو کہا جاتا ہے جو تعویل کرتے ہیں ارے اس کو تھوڑا سا پرکھ بھی تو لیں کہ کس طرح سے جو ہے ہمارے سامنے عمر گزارنی ہے تو تھوڑا سا جا کر پرکھ لیں ہم لوگ اس کو تب پتہ چلے گا. آپ 2 دن میں پرکھ لیں گے اس کو. ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. صرف دیکھنے کی اجازت ہے اس کے علاوہ نہیں. اور سچی پرکھ تو ساتھ رہنے کے بعد ہی ہوتی ہے ورنہ یوں 2-4 گھڑیوں کے لیے مروت تو ہر آدمی برت لیتا ہے اور ایسے موقعوں کے اوپر مروت ہی سے کام لیا جاتا ہے. اصل پانی آدمی تب دکھاتا ہے جب عمر سال گزرنے لگتی ہے. تو آپ کتنا جانچو گے کتنا پہچانو گے. اور یہ کوئی خرید و فروخت تو ہے نہیں کہ آپ سامنے والے سے چیز لے آئے چلو موٹر سائیکل کا 1-2 راؤنڈ لگا لیا اور پھر جو ہے ابھی آپ کو سیوٹیبل ہے تو رکھی ورنہ دے دی. شریعت میں یہ ہے مستقل اختبار کے لیے آپ 3 دن کا خیال شرط لیں اور چیز اپنے پاس لے کر تھوڑا بہت برتیں. اجازت ہے اس کی لیکن پھر واپس آپ کر سکتے ہیں. یہاں ایسا تھوڑا ہے. یہاں تو آپ لے کر گھومیں آپ پر جو ہے میٹر شروع ہو گیا گناہوں کا شروع ہو گیا. آپ جتنی دیر تک اس خاتون کے ساتھ ہیں ناراضگی کا میٹر بہت تیزی سے چل رہا ہے آپ کا. مسلمان کو احساس نہیں ہے. اگر پیسے اتنے جلدی جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں شاید اس طرح اجنبی خواتین کو چھوڑنا آسان ہوتا. اسے معلوم ہے کہ میرے یہ جو ہے میٹر جا رہا ہے اور پیسے جا رہے ہیں ہر سیکنڈ کا 1-1 روپیہ جا رہا ہے تو شاید لوگ چھوڑ دیتے. مگر ہماری نیکیاں جا رہی ہے اور گناہ سر پر آ رہے ہیں وہ تھوڑی دکھتا ہے. دنیا آج نقد کی پردے غیب میں جو ہے اس کو اور تو نہیں سمجھتے الیاذ باللہ مسلمان بھی نہیں سمجھتا. جبکہ ہمارے نزدیک تو وہی زندگی اصل ہے. یہ زندگی خواب ہے. میرے بھائیوں اس کی ہرگز اجازت نہیں. ماں باپ روکیں اور سختی کے ساتھ روکیں. میری بیٹی نہیں آئے شادی سے پہلے نکاح سے پہلے سامان خریدنے تک دونوں ساتھ جاتے ہیں. نہیں ہم دونوں جو ہے سامان لیں گے فرنیچر ہم دونوں تو نکاح کر لیجئے. اور بعض جگہ ماں باپ کا اتنا پریشر رہتا ہے کہ نہیں شادی ابھی نہیں کرنی ہے نکاح ابھی نہیں کرنا ہے فلاں وقت پر ہی کرنا ہے. اگر کوئی شریف نوجوان ہے تو وہ بیچارے چھپ چھپا کر پھر نکاح کر لیتے ہیں کہ کم سے کم گناہ سے تو بچے. میں پوچھتا ہوں ماں باپ کو کیا ہو گیا. آخر کوئی وحی اور نص اتری ہے کہ اسی تاریخ کو نکاح ہوگا اس سے پہلے نکاح نہیں ہوگا. کرا دیجئے بچہ گناہ سے بچے یہ بہتر ہے. پھر شادی جس دن ہوتی ہے اس دن اللہ کی بنا. جن کے یہاں شادی ہے وہ مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں. یہ کلبوں میں کیا ہوتا ہے کلب والے جو ہے بہت بڑے گنہگار ہیں جو کلب چلاتا ہے اس لیے کہ وہ اجنبی مردوں اور عورتوں کو ناچنے گانے رقص و سرور کرنے
اور اللہ کی نافرمانی کرنے کا پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے، تو ہم شاید شادی کے دن کلب چلانے والے ہو جاتے ہیں۔ آؤ ہمارے یہاں مردوں عورتوں میں خوب اختلاط کرو، آنکھیں دیکھ رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ہمارے پیٹ کا پانی نہیں ملتا۔ ارے ہمارے گناہ کہاں کم ہے؟ اتنے سارے لوگ ہمارے اس پلیٹ فارم پر گناہ کریں گے، میں کتنوں کا جواب دوں گا اللہ کے سامنے؟ اللہ کے واسطے اس چیز کو چھوڑیے۔ مردوں اور عورتوں کے اختلاط کا یہ فتنہ ایسا ہے، یہاں سے معاشقہ بازیاں شروع ہوتی ہیں۔ بہت سے اجنبی لڑکے اور لڑکیوں کا ملن یہیں سے ہوتا ہے، اس کا ذریعہ آپ بن رہے ہیں۔ اس لیے اگر آپ سیپریٹ دونوں کو شریعت کے دائرے میں رہ کر دعوت کرا سکتے ہیں تو کرائیے، ورنہ یہ جو اس وقت حشر ہو رہا ہے آپ بہت بڑا بوجھ اپنے سر پر لے رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے رحم کیجیے۔ امام غزالی نے ایک مرتبہ جو ہے کسی طالب علم کو خط لکھا تھا، اس رسالے کا نام ہی ایھا الولد ہے۔ انہوں نے بار بار جو ہے یہ جملہ لکھا، ایھا الولد، بیٹے بیٹے، اس طرح کر کے اس میں ایک جملہ بہت پتے کا لکھا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ بیٹے، گناہ اتنا کرنا جتنا آگ پر صبر کر سکو، جہنم کی آگ پر صبر کر سکو اتنا ہی گناہ کرنا۔ دنیا کی اس مختصر سی چنگاری کو 2 منٹ کے لیے آپ کے ہاتھ پر لگا دیجئے، کیا ہوتا ہے دیکھیے۔ تو اس سے 70 گنا تیز تر آگ جہنم کی کیسے انسان برداشت کر سکے؟ تو ہم لوگ اتنا سارا بوجھ، اتنے سارے لوگوں کے کرتوت کا بوجھ اپنے سر پر لے رہے ہیں، اور میں کیا جواب دوں گا اپنے رب کو؟ میرے بھائیوں، تھوڑا سوچ لیجئے 2 منٹ بیٹھ کر کہ میرے اس پلیٹ فارم سے گناہ دوسرے کریں گے اور بھگتان مجھے بھگتنا پڑے گا۔ اسی طرح اسراف، فضول خرچی وہ اتنی ہو رہی ہے کہ نہ پوچھیے بات۔ اور یہ عالمگیر فتنہ، یہ آپ کے ہمارے اس علاقے کا نہیں، ہر جگہ جاؤ وہاں نکاح کا موضوع دیا گا۔ میں انگلینڈ گیا تو وہاں ایک خاتون کا فون آیا کہ مولوی صاحب اسراف پر بیان کرنا، شادیوں میں جو فضول خرچی ہوتی ہے۔ ایک اجنبی خاتون، اس نے کہیں سے نمبر لیا اور کہا کہ اس پر بیان کرو۔ جن کو درد ہے وہ حضرات کچھ احساس رکھتے ہیں، تو یہ عالمگیر فتنہ ہے۔ ایسا معلوم ہوا کہ انسان اسی دن کے لیے کماتا ہے۔ یاد رکھیے، فضول خرچی حرام، گناہ کبیرہ، چھوٹا گناہ نہیں ہے، گناہ کبیرہ۔ اس کے اور کفر کی سرحدیں لگی لگی ہیں، گناہ کبیرہ اور کفر کی سرحد لگی لگی ہے۔ ہمارے یہاں پولیسوں کے یہاں بلیک لسٹ ہوتے ہیں، تو بعض چھوٹے جرم والے بلیک لسٹ ہوتے ہیں اور بعض جو ہے بڑے جرموں والے بالکل کالے لسٹ ہوتے ہیں، وہ گناہ کبیرہ والا لسٹ ہے۔ انسان فاسق ہو جاتا ہے، اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، جہاں جانا ہو جاؤ۔ وطر میں ہم سے ہر نماز کے اندر، ہر وطر میں جو ہے دعا جو پڑھوائی جاتی ہے اس میں منگوایا جاتا ہے وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، اللہ جو فجور کرتا ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آدمی کتنا گر گیا کہ مومنوں سے بلوایا جا رہا ہے کہ فجور کرنے والوں کو اللہ میں چھوڑتا ہوں، تجھ سے وعدہ کرتا ہوں۔ ہماری گھٹیے پن کی بھی کوئی حد ہو گئی، اور کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا۔ اس لیے اسراف سے بچیے۔ دیکھیے، ایک بات طے ہے، آدمی پہلے دن جو کرتا ہے شادی کے پہلے دن، اس کے مطابق ان کے دلہے دلہوں کی ازدواجی زندگی گزرتی ہے۔ اگر یہ پہلا دن ٹھیک ہے تو اگلے دنوں اس کا اثر پڑے گا اور اللہ ان کی نیا کو پار لگائے گا، اور پہلے دن اگر برائی بنتی ہے تو یہ چیز آج نہیں کل نہیں کسی نہ کسی دن کاٹے گی، الا یہ کہ اللہ معاف کر دے، اس کے فضل پر کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ مگر بات قاعدے کی ہے کہ آپ کا ہاتھ انگارے پر پڑا آپ کو جلنا ہے، برف پر پڑا ٹھنڈا لگنا ہے آپ کو۔ اس لیے میں خود اس شعبے میں کام کرتا ہوں، بہت سی مرتبہ میاں بیوی کے درمیان میں 10-12 سال تک بڑا اچھا سنسار چلتا ہے، بہت محبت رہتی ہے، 1-2 اولاد بھی وجود میں آ چکی ہوتی ہے، اچانک پلٹا ان کا سنسار کھاتا ہے، اور کیا ہو جاتا ہے، اتنی ناچاقی بڑھ جاتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، اور یہ دونوں ان کے پورے خاندان والے یہ اس تعجب میں رہتے ہیں کہ بھائی آخر ایک دم کیا ہو گیا ہے۔ بہت تلاش کرنے کے باوجود بھی کوئی ریزن نہیں ملتا۔ یہاں ریزن وہ کام کرتا ہے، پہلے دن اللہ کی جو نافرمانی کی تھی آج 12 سال بعد کاٹ رہی ہے۔ اللہ کے واسطے اپنی اولاد اور دلہے اور دلہنوں کو جو ہے خوشیوں سے جینے دیجیے، اور ان کے پہلے دن آپ جیسا کرو گے زندگی پر ویسا اثر پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سلسلے میں دلیل ہے، آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ برکت والے نکاح وہ ہیں جس میں کم سے کم خرچ کیا جائے۔ یہ دلیل ہے، کم خرچ کریں گے برکت آئے گی، زیادہ خرچ کریں گے برکت اٹھ جائے گی اور نحوست آئے گی۔
نحوست آئی تو ناچاقی ہونی ہے، نا اتفاقی ہونی ہے، اور اللہ نہ کرے طلاق تک اثر پہنچنا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرماوے۔ اسی طرح بے پردگی بھی اس دن بہت ہوتی ہے۔ ویسٹرن کلچر کے مطابق ہماری خواتین اب لباس پہنتی ہو گئی ہے۔ میں ایک مرتبہ سورت گیا، میں نے پوچھا یہ سب خواتین کون ہیں؟ مسلمان نظر آ رہی ہے لیکن لباس کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ آج شادی ہے اور ایسا لباس تھا کہ اللہ کی بنا، اللہ کی ناراضگی ان پر اترتی ہے، لعنتیں اترتی ہے۔ ایسی خواتین حدیث شریف میں آ چکے ہیں مضمون، رب کاسیات عاریات، کپڑے پہنے ہوگی لیکن ننگی ہوگی۔ تو ایسا لباس ہمارے مسلمانوں کے درمیان میں آ گیا۔ اس لیے مجھے تو جو ہے کبھی کبھی ان ویسٹرن کلچر کے اوپر مستقل بددعا کرنے کو جی چاہتا ہے کہ اللہ برا کرے، اس نے بہت مٹی پلید کی ہے اس نے، اور ہم مسلمانوں کو اللہ نگاہ عطا فرماوے، نہ جھونکی اپنی اولاد کو اس آگ کے اندر، وہ جھلس کر اپنا وجود ختم کر دے گی۔ اسراف فضول خرچی سے بچیے، ویسٹرن کلچر کو اپنے یہاں لانے سے بچیے۔ اب تو ہندوانہ رسمیں ہمارے یہاں آنے لگی ہیں، اور شادیوں کے موقع سے میں تو دیکھ رہا ہوں بات جو ہے ہمارے عزیزوں کے یہاں یہ دیکھا گیا، یہاں ایک اس طرح کی چیز لٹکائی جاتی ہے، معلوم ہوا تلک کر رہے ہیں یہ لوگ۔ اور یاد رکھیے تلک کا مسئلہ ایسا ہے، یہ ہندوؤں کا اور مشرکوں کا شعار ہے، ہماری پرانی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، بہت پہلے سے لکھ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی تلک کرتا ہے تو آن دا اسپاٹ کافر ہو جاتا ہے۔ کسی کے شعار کے اپنانے کی اجازت نہیں ہے آپ کو۔ جیسے جنوئی پہنتا ہے، چونکہ وہ ان کا مذہبی شعار ہے برہمنوں کا، ایک گھڑی کے لیے جنوئی پہن لیا آدمی آن دا اسپاٹ کافر ہو جاتا ہے۔ تلک لگانا موجب کفر لکھا گیا ہے ہماری کتابوں کے اندر۔ کس فیشن کے اندر ہم لوگ جو ہے یہ بہہ رہے ہیں، ہمارا ایمان اور سب کچھ کھو کر جو ہے ہم نے ختم کر دیا ایک شادی کے روز میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ اور ان کے علاوہ دیگر برائیاں اتنی ساری ہیں، علماء نے مستقل تصانیف کی ہے اس کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو شادیوں کے موقع سے، غمیوں کے موقع سے بھی ایسا راہ حق پر رکھے جیسے نارمل حالات میں رکھتا ہے، اس کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور ایک مرتبہ مسلمان قوم کسی چیز کو پلے باندھ لیتی ہے، انشاءاللہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ ٹھان لیجئے کہ میرے گھر کا آج تک کا خوشی کا ماحول مجھے بے سکونی والا نہیں بنانا ہے۔ بہت سے گھرانوں میں یہاں تک دیکھا گیا شادی تک بہت اچھا تھا، شادی سے ابھی نہیں ہوئی وہاں تک ماشاءاللہ سب خوشحال تھے، لیکن شادی کے بعد اچانک ایسا جیسے گھر کی ہر دیوار کاٹنے دوڑتی ہے، بس بے سکونی کا عالم پورے گھر کے اندر۔ یہ اسی ایک دن کی نحوست ہے جو ابھی سے شروع ہو گئی ہے، اور یہ فیشنیں اور یہ سب چیزیں ایسی ہیں۔ ہنود کے یہاں جب گربے کے دن آتے تھے، آج سے پہلے تو ہم یہ کہتے تھے کہ ہندوؤں کے یہاں جب گربے کے دن آتے ہیں تو ماں باپ کی فکر ڈبل ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ میری بیٹی گربے ناچنے جائے گی، اپنی عصمت کھو کر آئے گی، اور دوسرے یہ کہ اتنا بڑا خرچہ ان کے یہاں ہوتا ہے، 4 بچیاں ہیں، چاروں کے لیے الگ الگ لباس، اور آج تو آپ نے دیکھا ہزاروں میں لباس بکتا ہے، تو ان کا ایک ٹینشن بڑھ جاتا تھا۔ ہمارے یہاں بہت سے مسلمان گھرانوں میں اپنوں میں جب شادی آتی ہے تب یہ ٹینشن بڑھ جاتا ہے کہ 4 بیٹیوں کو ہر ایک کو 10 12 ہزار کا سوٹ اور 4 دن کے 4 الگ سوٹ، وہ باپ کیسے متحمل ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم نے ہی اپنے پاؤں پر کلاڑا مارا ہے، کیا ضروری تھا؟ اس لیے چھوڑیے۔ بہت سے لوگ اس کے لیے لون لیتے ہیں، سودی لون لیتے ہیں، اور جس کا ہاتھ اس پر پڑا، میرے بھائیوں میں تو آپ کو صاف کہتا ہوں، اس نے بے سکونی کے گڑھے میں ہاتھ ڈال دیا۔ سود میں جس کا ہاتھ پڑا اس نے اپنے پورے وجود کو بے سکونی کا مرکز و اڈا بنا لیا۔ اللہ کے واسطے جو ہے اس سے بچیے، یہ قرآن کریم کی نص سے ثابت ہے۔ اس کے برابر پورے مفتیان پوری دنیا کے مل کر بھی اس میں 19 20 نہیں کر سکتے۔ رب کو جس نے حرام قرار، رب نے جس کو حرام قرار دیا، وہ آخر کسی کے حلال کرنے سے کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ اور کیا ضرورت تھی کہ ہماری اتنی خوشیوں کے ماحول کو سود لے کر ہم جو ہے بے سکونی کی آگ میں جلسا دیتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اور یہ جو ہمارے درون کی بیماریاں ہیں ان کو سر جوڑ کر بیٹھ کر ہمارے معاشرے میں سے ہم لوگ کیسے رخصت کر سکیں، اس سلسلے کی توفیق اور الہام عطا فرمائے۔